ذکر کربلا کا ہو اور نام ابو بکر عمر اور عثمان کا نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وفا کا افسانہ ہو یا اہل بیت اطہار سے محبت و تعلق کی بات چھڑے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک بار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کر دیں اور بات ختم ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت کے اس سفر میں یہ مبارک نام بار بار گونجتے ہیں۔ جب ہم نے اس محرم سیریز کا آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس کوئی خاص روڈ میپ یا خاکہ نہیں تھا کہ ہم کتنی اقساط بنائیں گے اور کن کن ہستیوں کا ذکر کریں گے۔ ہم نے تو بس اس خیال سے آغاز کیا تھا کہ چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے شہادت کی معراج پر پہنچنے کو ہی اپنی اصل کامیابی سمجھتے تھے، اور سال کا شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب تاریخ اسلام کی کسی نہ کسی ہستی کی قربانی کا واقعہ ہمیں نہ ملے۔ اسی تسلسل میں یکم محرم الحرام کا وہ دن بھی آتا ہے جو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی خلافت نے دنیا میں عدل و انصاف کا وہ بے مثال نظام قائم کیا کہ ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکے۔ اور پھر جب بات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی چلی تو علی کے فرزندان ارجمند غازیان کربلا مثال وفا سیدنا ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی کا ذکر خیر آ گیا۔ ذرا سوچئے یہ کیسے ممکن ہے کہ بات اہل بیت اور خانوادہ علی کی ہو اور ابو بکر، عمر اور عثمان کا ذکر نہ آئے؟ ابھی پچھلے قسط میں ہم نے میدان کربلا کے ہراول دستے کے جن شہداء یعنی آل علی، ابو بکر، عمر اور عثمان کا ذکر کیا۔ اگر خاص تاریخی اور شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ہستیاں اہل بیت کے اس مخصوص دائرے میں نہیں آتیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہیں، وہ اصطلاحی معنوں میں اہل بیت نہیں کہلاتی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اور بھی شہداء موجود ہیں اور ان میں ایک بار پھر ابو بکر اور عمر کے نام دمک رہے ہیں، اور یہ ہستیاں خالص اہل بیت ہیں۔ جی ہاں، یہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما کے سگے پوتے اور جنت کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے جگر گوشے حضرت ابو بکر بن حسن اور حضرت عمر بن حسن ہیں، جنہوں نے کربلا میں اپنے چچا رضی اللہ عنہ پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں اور ایک بار پھر سے اسلام کو سربلند کر دیا۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کیجئے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے جگر گوشوں کے نام ابو بکر اور عمر کیوں رکھے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ امام وقت کا امت کے لیے ایک واضح اور ابدی پیغام تھا۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جن ہستیوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی زندگیاں گزار دیں، امام حسن رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کے لیے اتنی ہی والہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ اگر دلوں میں رتی برابر بھی کوئی رنجش یا بغض ہوتا تو کیا کوئی باپ اپنے نور نظر کا نام اپنے کسی مخالف کے نام پر رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب کربلا کا وہ خون آشام دن آیا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، مگر ان کی تربیت اور وفا کا عکس ان کے بیٹوں کی صورت میں کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ یہ ہاشمی شہزادے جن کی رگوں میں علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا خون دوڑ رہا تھا، اپنے چچا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر جان نچھاور کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح ان کے والد امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو جوڑنے کے لیے اپنی خلافت قربان کر دی، بالکل اسی طرح ان کے بیٹے دین کی سربلندی اور اپنے چچا کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب سیدنا قاسم بن حسن کے ساتھ ساتھ
ان کے بھائیوں یعنی سیدنا ابو بکر بن حسن اور سیدنا عمر بن حسن رضی اللہ عنہما نے بھی میدان کربلا میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن دنگ رہ گئے۔ جب ان سید زادوں نے اپنے چچا کے قدموں میں جام شہادت نوش کیا تو کربلا کی خاک پر ایک بار پھر وہ معجزہ رونما ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے محافظوں میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر اور عمر ہی شہید نہیں ہوئے، بلکہ خالص اہل بیت خاتون جنت کی آل میں سے بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا پاکیزہ خون کربلا کی ریت میں جذب ہو گیا۔ کربلا کے میدان سے اٹھنے والی یہ تاریخ آج کے دور کے نام لیواؤں کے ضمیر پر ایک دستک ہے۔ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اہل بیت کے امام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ان ناموں سے اتنی محبت تھی تو آج ہمیں ان ناموں سے کیسی الجھن؟ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کسی ایک مکتب فکر کی جاگیر نہیں، یہ تو محبت اور وفا کا وہ سمندر ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سب کے نام مل کر اس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقا کی گواہی دے رہے ہیں۔ جب تک ہم کربلا کے ان تمام غازیوں کو ان کے اصل ناموں اور مقام کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے، ہماری کربلا کی تاریخ بھی ادھوری ہے اور ہماری محبت کا دعویٰ بھی۔